بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 نومبر 2020 بروز جمعرات 26 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے ایکسپیٹریٹ ہیں اور سعودی عرب کی روزمرہ کی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، اس میں شامل ہوں گی بہت سی اہم خبریں جس میں آپ کی چھٹی، اس کے علاوہ کنگ فہد پل اور انڈیا کی لوکل اور انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق ایک اہم خبر انڈیا کے ایمبیسڈر کی طرف سے، اس کے علاوہ اسپیشل فلائٹ شامل ہوں گی، آپ کے سوالات جوابات ہوں گے، کرونا سے متعلق خبر ہوگی اور بہت سی اور بھی اہم خبریں ہوں گی، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ دھماکے کے بعد قبرستان کے اطراف سیکیورٹی سخت۔ سعودی سیکیورٹی حکام نے جدہ میں بدھ کی صبح ہونے والے دھماکے کے بعد غیر مسلموں کے قبرستان کے اطراف مکمل سیکیورٹی پہرہ لگا دیا ہے۔ عرب نیوز نے الاخباریہ کے حوالے سے بتایا کہ چینل نے علاقے کی فوٹیج دکھائی اور بتایا کہ قبرستان کے اطراف امن و امان کی صورتحال مستحکم ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اور محرکات سے متعلق وضاحتی بیان کا انتظار ہے۔ عربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے بیان جاری کر کے کہا کہ جدہ کے ایک قبرستان پر حملہ بزدلانہ حرکت ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب کئی سفارتکار موجود تھے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ترجمان نے بتایا کہ جدہ کے قبرستان میں ایک تقریب کے دوران بدھ کی صبح ہونے والے بزدلانہ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس وقت وہاں فرانسیسی سفارتکار بھی موجود تھے۔ دوسری بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، ایک ماہ میں 3000 سعودیوں کو فیکٹریوں میں روزگار۔ سعودی وزارت صنعت و معدنیات نے کہا کہ اکتوبر کے دوران 3000 سعودیوں کو فیکٹریوں میں ملازم رکھا گیا، جبکہ 32 فیکٹریوں نے پیداوار شروع کر دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر صنعت بندر الخلیف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اکتوبر کے آخر تک فیکٹریوں کی تعداد 9600 ہو گئی ہے، جبکہ ستمبر میں ان کی تعداد 9400 تھی۔ انہوں نے کہا صنعتی شعبے نے اکتوبر میں قومی اہداف کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک بہت بڑی اہم اپڈیٹ، بیرون ملک سے زائرین کو ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو ایک سفر میں ایک سے زائد بار عمرے کی اجازت 3 شرطوں پر دی جائے گی۔ مکہ اخبار کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عمرہ زائر کی واپسی کا پروگرام دوسرے عمرے کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عمرہ کمپنی کے متعلقہ انچارج کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے واپسی کی ریزرویشن کنفرم کرا لی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمرہ زائر جس گروپ کے ساتھ آیا ہو، دوسرے عمرے کی درخواست اس گروپ کی طرف سے ہو، انڈیویجول یعنی کہ انفرادی درخواست قبول نہیں ہوگی۔ واپسی کی ریزرویشن کی کنفرمیشن عمرہ زائر کے بجائے فیلڈ سروس کمپنی کے ذریعے ہی قابل قبول ہوگی۔ معتمرین کو فیلڈ سروس فراہم کرنے والی کمپنی اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ جاری کرائے۔ یاد رہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو ایک سفر میں صرف ایک بار عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے، دوسری مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے شرائط پورا کرنا ہوں گی۔ کنگ فہد پل 1 جنوری سے عام افراد کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا کنگ فہد پل 1 جنوری 2021 سے عام افراد کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ اس پل کو کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد پل نئے سال کے شروع میں عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ ہزاروں مسافر 1 جنوری کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں کنگ فہد پل کے راستے بحرین جانے کی اجازت ہوگی۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے بندش کے دوران کنگ فہد پل کے انٹری پوائنٹ کو جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ سعودی عرب اور بحرین دونوں ممالک نے حکام نے اپنے متعلقہ حصے میں کئی اہم سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ، سعودی عرب کے جو نیا قانون ہے جو کہ لیبر ایگریمنٹ، جو نیا آپ کا ملازمت کا نیا قانون جاری کیا گیا ہے جو 14 مارچ 2021 سے لاگو ہوگا، اس میں 3 ترامیم کی گئی ہیں۔
तरमीम आर्टिकल 14 में शिक नंबर 2 के पैराग्राफ 1 में की गई है। एक तारकिन वतन जो कि गैर मुल्की है वो किसी भी वक्त दूसरे कफील के पास ट्रांसफ़र कर सकता है और उसके लिए किसी ख़ास मुद्दत की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि जो शराइत हैं मुतय्यन की हैं उसको वो पूरा किया जाए। शिक 2 के पैराग्राफ 7 में भी जो है आर्टिकल 14 में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक एक जो गैर मुल्की कारकुन है मौजूदा आजिर की रजामंदी के बगैर दस्तावेजी काम के मुआहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद किसी और आजिर को मुंतकिल कर सकता है। तीसरी तरमीम में आर्टिकल 14 की शिक नंबर 2 में पैरा नंबर 21 में भी तरमीम की गई है। कानून के आर्टिकल 77 शिकों के ताबे एक गैर मुल्की तारकिन वतन जो मौजूदा आजिर की मंजूरी के बगैर किसी दूसरे कफील को मुंतकिल करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सऊदी अरब में आए हुए 12 माह गुजर चुके हों और ये कि मुआहदे से मुताल्लिक जो उसका मुआहदा है ख़त्म करने से कबल अगर वो जाना चाहता है तो उसको 90 दिन कबल अपने जो मौजूदा कफील है या जो ऑनर है और जो कंपनी है उसको इत्तला देनी होगी। और इसके लिए मज़ीद जो है अपडेट्स आ रही हैं। इसके अलावा जो है कुछ और अपडेट्स भी होंगी इसमें आर्टिकल में, इसकी मज़ीद वजाहत दिनों के साथ साथ आती जाएगी और क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से ये नाफिजुल अमल होगा। अभी तो है ये 3 तरमीम की गई हैं, इस तरह मज़ीद और भी तरमीम आ रही हैं और जो कि इंशाअल्लाह गैर मुल्कियों के लिए बहुत अच्छा है। अगली एक और अहम अपडेट है, जवादात ने तारकिन वतन से मुतालबा किया है कि वो अपनी फैमिली के मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स दर्ज कराएं। सऊदी अरब में पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टर, जिसको जवादात कहते हैं, 6 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द के लिए अपने डिपेंडेंट्स के फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर कराने की बारे में याद दहानी कराई है। जवादात के ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर पर कहा गया कि हम बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स का इंदराज आपकी फैमिली के मेंबरों को जो कि 6 साल से ऊपर हैं उनको करना ज़रूरी है। अगर आप फिंगरप्रिंट्स नहीं करवाते तो उसके लिए आपके फैमिली के मेंबर्स की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। फैमिली के फिंगरप्रिंट्स के लिए आप किसी भी करीबी तरीन सेल्फ सर्विस रजिस्ट्रेशन स्टेशनों और एक्टिवेशन मशीनों का भी दौरा कर सकते हैं। इसके साथ खबर शामिल करेंगे, एजेंट ने तरहील से खरूज लगवाया, अब नया वीज़ा नहीं लग रहा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं, नए केसेस कम हो रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहाल की जा रही हैं। शेख यासिर ने इस सिलसिले में जो है कुछ लोगों ने सवाल किए थे मुतलका महकमों से और कानूनी माहिरीन से, इसके जवाब आपके लिए गए हैं जो कि आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शेख यासिर ने पूछा था, मेरा इकामा 5 साल से ख़त्म था, सिस्टम में कफ़ील रेड कैटेगरी में था जिसकी वजह से तमाम मामला सीज थे। कफील ने कफालत तब्दील कराने का कहा मगर मैंने एजेंट के ज़रिए खरूज लगाया, मालूम नहीं एजेंट ने तरहील के ज़रिए खरूज लगा दिया था और मैं पाकिस्तान आ गया। 1 साल पहले मैंने वीज़ा लगवाने के लिए पासपोर्ट जमा किया तो वीज़ा नहीं लगा, क्या अब मैं दोबारा वीज़ा लगवा सकता हूँ? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के वीज़ों के हवाले से कवानीन तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। नए कवानीन का नफाज मार्च 2021 से हो जाएगा। नए कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी जिनमें कफालत का निज़ाम शामिल है। गैर मुल्की कारकुनों के लिए अहम तरीन चीज़ वर्क एग्रीमेंट होगा जिससे कारकुनों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने सबसे बड़ी गलती यही की जब कफ़ील का इदारा रेड कैटेगरी में था तो उसने आपको कफालत तब्दील करने का कहा तो आपको चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील कर लेते, क्योंकि कानून के मुताबिक वो इदारे जो रेड कैटेगरी में होते हैं उनमें मौजूदा कारकुनों को कफालत की तब्दीली का इख्तियार होता है। आपने एजेंट के ज़रिए खरूज नहाई लगवाया जिस पर उसने तरहील से खरूज लगाया क्योंकि कफ़ील का सिस्टम ब्लॉक था। अब ये मालूम नहीं कि उसने किस इल्ज़ाम या कानूनी खिलाफ वर्जी तरहील के सिस्टम में दर्ज कराई होगी। याद रखें कि तरहील यानी डेपुटेशन सेंटर से सऊदी अरब से जाने वाले अफराद के लिए पाबंदी का दौरानिया एक फ़िक्स नहीं होता, वह तहकीकाती अफसर पर डिपेंड करता है कि वो डिपोर्ट होने वाले जो बंदा है उस पर कितनी जो है वो पाबंदी लगाता है। आपको चाहिए आप जवाज़ात को ईमेल पर अपना साबका इकामा, पासपोर्ट नंबर अरसाल करें और उनसे अपनी पाबंदी के बारे में दरियाफ़्त करें। नाम खान पिन्होर का सवाल है कि कफ़ील ने मेरा हरूब लगा दिया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे पैसे भी बटोर लिए और पासपोर्ट भी ले लिया। आपने ये नहीं लिखा आपका इकामा कौन सा है, यानी इंडिविजुअल वीज़ा है या मुअस्ससा या कंपनी वगैरह। अगर आप फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मज़ारा वगैरह का हैं तो इनफरादी वीज़े की कैटेगरी में आता है, जबकि दूसरे वीज़े पेशा वराना कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। अगर आपका हरूब लगे हुए 2 हफ्ते का वक्त नहीं हुआ तो इस सूरत में फ़ौरी तौर पर लेबर ऑफिस की वेबसाइट पर हरूब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल करें। याद रहे हरूब के कानून के मुताबिक 15 दिन के अंदर हरूब कैंसिल कराना आसान होता है, उसके बाद इसके मराहिल दुश्वार हो जाते हैं। लेबर कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि आपको हरूब गलत लगा था।
اگلی خبر شامل کریں گے ایک بڑی اپڈیٹ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کے سعودی عرب میں موجود جو سفیر ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا کی جو لوکل ویب سائٹ ہے، جو لوکل نیوز ہے تلنگانہ نیوز، ان کی طرف سے ایک اہم اپڈیٹ دی گئی ہے ایئر انڈیا ببلز کے بارے میں۔ ایئر انڈیا کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ انڈیا اور سعودی عرب کے بیچ جو فلائٹس کا انٹرنیشنل فلائٹس کا ایئر ببلز کی جو ایگریمنٹس ہیں وہ بہت جلد کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ اس سلسلے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ تلنگانہ نیوز نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت جلد، اور جو تلنگانہ نیوز میں جو انہوں نے نیوز دی ہے انہوں نے تو 20 نومبر تک کا بولا ہے۔ لیٹس سی کہ کب تک بریک تھرو آتا ہے، لیکن انشاءاللہ آج ایک ایمبیسیڈر کی طرف سے بھی نیوز آئی ہے تو بہت جلدی ایک خوشخبری آپ کو سننے والی ہے کہ انڈیا کے لوگوں کے لیے جو ویلڈ ویزا رکھتے ہیں، جو اقامہ اور ایگزٹ انٹری اور جو یہ ویلڈ رکھتے ہیں، وہ لوگ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ایئر ببلز کے تھرو آ پائیں گے۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے یا چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو سب سے پہلے اپنے کفیل یا اپنی کمپنی سے رابطہ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کروائیے، کیونکہ حکومت کی طرف سے آپ کی کمپنی، آپ کے کفیل کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آبشر مقیم کے ذریعے آپ کے اقامہ یا چھٹی کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے اس کو ایکسٹینڈ کر لیجئے تاکہ جیسے ہی فلائٹس اوپن ہو تو آپ فوری طور پر آ سکیں، لیکن اس کے لیے کرونا ٹیسٹ PCR کروانا ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق، بتاتے ہیں آپ کو آج کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ پاکستان سے آج فلائٹس آئیں گی، پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ 3 اسلام آباد سے آئیں گی اور جو کہ جدہ کے لیے ہوں گی۔ ایک فلائٹ کراچی سے آئے گی جس کا اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لاہور سے ٹوٹل 4 فلائٹس آئیں گی اور ملتان سے 3 فلائٹس آئیں گی۔ لاہور سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے اور 2 فلائٹس آئیں گی ریاض۔ ملتان سے جدہ بھی 2 فلائٹس آئیں گی اور سیالکوٹ سے 1 فلائٹ آئے گی۔ اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت، تو انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت آج دمام سے 1 فلائٹ آئے گی بنگلورو کے لیے، 2 جدہ سے فلائٹس آئیں گی دلی کے لیے، 1 فلائٹ آئے گی ریاض سے دلی کے لیے، 3 فلائٹس آئیں گی جدہ سے، وہ ایک آئے گی حیدرآباد، 1 کوزیکوڈ کے لیے اور 1 جدہ سے لکھنؤ کے لیے۔ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ ریاض سے بھی آئیں گی اور اس کے علاوہ ریاض سے ممبئی کے لیے 1 فلائٹ ہے اور 1 جدہ سے ممبئی کے لیے فلائٹ ہے، اور 2 فلائٹس آئیں گی دمام سے اور جو کہ جائیں گی ممبئی اور تریوندرم۔ اس فلائٹ کا اسکیجول جو ہے میں آپ کو نہیں بتا رہا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور آپ کو بتاتے ہیں میڈ ان سعودیہ مقامی کمپنیوں کے لیے پرکشش ممبرشپ اسکیم۔ سعودی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے اور سعودی عرب کو ایک عالمی صنعتی منزل میں تبدیل کرنے کے لیے 2021 کی پہلی سہ ماہی میں میڈ ان سعودیہ پروگرام شروع کرے گی۔ عرب نیوز کے مطابق اس پروگرام کے تحت سعودی عرب مقامی، علاقائی اور عالمی مارکیٹ میں سعودی مصنوعات کو عالمی برانڈ کے مطابق تیار کرے گا۔ اگر بات کرتے ہیں ہم کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا کے 394 نئے کیسز، 15 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں کمی ہوئی ہے، 400 سے کم مریض سامنے آئے ہیں۔ بدھ 11 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 394 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,51,849 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 421 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 3,38,702 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اگلی ایک اور اہم اپڈیٹ شامل کریں گے مکہ سے متعلق، آپ کو بتائیں گے یہاں پر آج کے مکہ کے جو گورنر ہیں شہزادہ خالد بن فیصل نے جدہ کے گورنر ہاؤس میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے سربراہ کی موجودگی میں مکہ ڈیجیٹل ریسرچ گیٹ کا آن لائن افتتاح کیا۔ مکہ کلچر فورم نے ڈیجیٹل کی دنیا کے لیے مثال کس طرح بنے کے عنوان سے متعدد پروگرام تیار کیے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔